إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی خالق ارض و سما کے لیے ہیں، اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہمیں اہل ایمان میں سے بنایا، جس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسی حالت پر ہو، بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین جمعہ، موضوع ہے کبیرہ، گناہ کبیرہ، یعنی بڑے بڑے گناہ، میجر سینس، جسے ہم قرآن و حدیث میں کبائر کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کا خطبہ کا موضوع یہی ہے۔ یہ موضوع اس لیے متعین اور منتخب کیا گیا تاکہ ہمیں معلوم ہو، ہم جان لیں کہ کبیرہ گناہ ہوتے کیا ہیں، ان کی وعیدیں کیا ہیں، ان کی سزائیں کیا ہیں، اور یہ گناہ کبیرہ گناہ کس کو کہا جاتا ہے، تاکہ ہم خود بھی محفوظ رہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی محفوظ رکھیں۔ پہلی چیز ہم یہ جان لیں کہ گناہ، جس کو عربی میں ذم، اسم، معصیہ کہا جاتا ہے، گناہ کہتے کسے ہیں؟ گناہ نہ کرو، گناہ کرنے سے یہ عذاب ہے، یہ سزا ہے، گناہ کہتے کسے ہیں؟ گناہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اگر قدرت ہو تو حج کرنے کا حکم دیا ہے، ان چیزوں کو نہ کرنا، جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو نہ کرنا،
اور جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، جن چیزوں کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے، ان چیزوں کو کرنا۔ چوری کرنے سے منع کیا ہے چوری کرنا، شراب پینے سے منع کیا ہے شراب پینا، زنا کرنے سے منع کیا ہے زنا کرنا، یعنی جن چیزوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو کرنا یہ ہے گناہ۔ اب یہ گناہ دو طریقے سے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہ کبیرہ اور ایک گناہ صغیرہ۔ موضوع کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے ہمارے بھائی یعنی ہر طرح کے گناہ کو گناہ ہی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے پاس کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جو بہت ہی خطرناک ہے، اور یہاں تک کہ اتنا خطرناک ہے کہ وہ گناہ اللہ کے ہاں معافی نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بخش نہیں جائیں گے۔ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی بڑے بڑے گناہ۔ مفسرین نے اس کی تعریف مختلف کی ہے، من جملہ ان کی تعریف یہ ہے کہ کبیرہ گناہ ہر وہ گناہ ہے جس پر اللہ رب العالمین نے کوئی دنیا میں حد مقرر کی ہو۔ جیسے کوئی زنا کرے، اگر شادی شدہ ہے اس کو رجم کر دیا جائے، یہ اللہ رب العالمین نے اس گناہ پر عذاب کی دھمکی دی ہو، جہنم کی دھمکی دی ہو، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اس پر لعنت ہے۔ تو یہ گناہ اگر شریعت نے جس گناہ پر اللہ کی دھمکی ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کا عذاب ہے، جہنم کی وعید ہے، یہ گناہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور گناہ صغیرہ جو اس طرح نہ ہو، یعنی جس کو تو گناہ کہا گیا، جس کو کرنے سے منع کیا گیا، لیکن نہ تو دنیا میں کوئی اس کی حد مقرر کی ہے اور نہ ہی کوئی اللہ اور اس کے رسول نے اس گناہ کو کرنے پر خاص طور پر کوئی وعید ہو، یا اللہ کی ناراضگی ہو، یا اللہ کی لعنت ہو، اس طرح کی چیز نہ ہو، یہ گناہ صغیرہ ہے۔ لیکن بہرحال چاہے گناہ کبیرہ ہو یا گناہ صغیرہ ہو، گناہ گناہ ہی ہوتا ہے۔ انسان کو ہر وقت ہمہ وقت جو ہے اس کو گناہ سے بچنا چاہیے، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو یا گناہ صغیرہ ہو۔ علماء کرام نے جو فرق کیا ہے کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ، اس کے کچھ خاص مقصد ہے، اس پر کچھ شرعی احکام مرتب ہوتے ہیں، ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ ایاکی ومحقرات الذنوب، یا عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنا۔ اور اس کی مثال، کچھ لوگ کہیں جا رہے تھے، ان کے پاس کھانا بنانے کے لیے لکڑیاں نہیں تھی، تو ہر ایک نے جو ہے ایک ایک لکڑیاں ڈھونڈ کر کے لے کر کے آیا، اور یہاں تک کہ بہت ساری لکڑیاں جمع ہو گئی۔ اب آپ نے بتایا ایک وقت تھا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ان لوگوں کے پاس، اب اتنی ساری لکڑیاں ہو گئی ہے کہ کھانا بنانے کے لیے کافی ہے اور ان کو جلانے کے لیے بھی کافی ہے۔ تو یہ گناہ صغیرہ جو ہے انسان کرتے کرتے یہ گناہ کبیرہ کا شکل اور اس کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ سے بچنے کے لیے پہلے صغیرہ گناہ سے ہمیں بچنا ہے۔ یہ کبیرہ گناہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم کبائر سے، بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم اجتناب کرو گے، ما تنہون عنہ، جس بڑے بڑے گناہوں سے تمہیں منع کیا گیا ہے، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ رب العالمین تمہارے سیئات کو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو
اللہ رب العالمین معاف کر دے گا اور تمہیں عزت اور شرف کی جگہ میں اللہ رب العالمین داخل کرے گا، یعنی جنت میں داخل کرے گا۔ کیا مطلب؟ گناہ کبیرہ اگر ہم اس سے اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں، تو ہم سے اگر گناہ صغیرہ ہو جائیں تو ان گناہوں سے بچنے کی وجہ سے، بڑے بڑے گناہ کی بچنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمارے چھوٹے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دیتا ہے۔ گناہ کبیرہ اس کی معافی کی بھی دو صورت ہے۔ گناہ کبیرہ کچھ اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے اور کچھ حقوق العباد سے ہیں۔ اگر ہم حقوق اللہ، جو اللہ کا حق ہے، اللہ کے حقوق ہے، اس میں ہم کوتاہی کریں تو پھر ہم معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ لیکن گناہ کبیرہ میں جو حقوق العباد سے جس کا تعلق ہے، کسی کا مال کھا جانا، کسی پر ظلم کرنا، ناجائز طریقے سے کسی کی زمین کو ہڑپ لینا، امانت میں خیانت کرنا، بیت المال میں خیانت کرنا، جو حقوق العباد ہیں، اپنے اگر کسی بندے کو تکلیف پہنچائی، پھر چاہے آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہو، حج کر رہے ہو، عمرہ کر رہے ہو، 5 وقت نماز کے پابند ہو، یہ اللہ سے توبہ کرنے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ جس شخص کو اپنے تکلیف دی ہے، جس شخص کے اپنے مال کو ہڑپ لیا ہے، اس شخص سے جا کر کے آپ معافی مانگیں اور آپ نے جو امانت میں خیانت کی ہے اس کو لوٹائیں، تب جا کر کے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن صغیرہ گناہ، ان الحسنات یذہبن السیئات، انسان جب نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے ان کے سیئات کو، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ یہ نیکیاں ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اس کی مثال، ایک مرتبہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول میں معالج ہوں، میں دور کہیں ایک عورت کا علاج کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن میری نیت خراب ہونے کی وجہ سے میں نے اس کو ہاتھ لگا دیا، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے، مجھے پاک کر دیجیے، میں نے گناہ کیا ہے۔ آپ نے کچھ کہا نہیں، نماز کا وقت ہوا، آپ نے نماز پڑھی، اس شخص نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، پھر اس شخص نے کہا، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا، تم نے کیا گناہ کیا؟ کہا کہ یہ گناہ کیا۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتے؟ تو کبیرہ گناہ انسان بغیر توبہ کے اگر مر جائے تو کبھی بھی وہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں، لیکن سیئات اللہ رب العالمین بڑے بڑے نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان سیئات کو معاف کر دیتا ہے۔ کبیرہ گناہ، یہ معافی کی 2 شکل میں نے بتائی کہ ایک تو اللہ رب العالمین سے توبہ کریں اور جس کا آپ نے حق مارا ہے اس کو حق دے دے، تب جا کر کہ وہ گناہ کبیرہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے بھی کئی شکل ہے۔ علماء کرام نے کہا کبیرہ گناہ جو ہے، کچھ لوگوں نے کہا 7 ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ تقریباً 70 ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ 100 ہے، یہاں تک کہ ایک عالم دین نے کہا ہے، اپنی کتاب 2 جلد میں انہوں نے کتاب لکھی ہے اور 300 کبائر کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، جو مشہور قول ہے کہ کیا گناہ کبیرہ صرف 7 ہے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، گناہ کبیرہ صرف 7 نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ تقریباً 70 ہے یا اس کے آس پاس ہے، تقریباً اقرب کا انہوں نے کہ گناہ کبیرہ تقریباً جو ہے 70 ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ گناہ کبیرہ اگر آپ اس کا مرتکب ہوتے ہیں تو جو لوگ بغیر توبہ کے مر جائیں، چاہے وہ موحد کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو اہل ایمان کیوں نہ کہیں، لیکن اول فرصت میں
وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے مشکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہوں گی ان میں سے ایک شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو موحدین ہیں، ان میں جو کبائر کرنے والے ہیں، ان کے لیے شفاعت ہوگی۔ کیا پتہ چلا؟ اگر بغیر توبہ کے وہ مر جاتا ہے تو پہلی فرصت میں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، پھر سزا بھگتنے کے بعد اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طریقے سے کبیرہ گناہ کا ایک شکل یہ بھی ہے کہ انسان کے جو ہے، جب انسان کبیرہ گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے جو نیکیاں ہیں، نیک اعمال ہے، وہ قبول نہیں ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ساری مثال دی ہے۔ اگر کوئی انسان روزہ رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اس کا چاہے بھوکے رہے پیاسا رہے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی ضرورت نہیں، یعنی اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنا ہی کبیرہ گناہ ہے۔ اگر وہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے تو اس کی وجہ سے، یعنی گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے انسان کے اعمال قبول نہیں ہوتے ہیں۔ غور و فکر کیجیے، ہم کتنے گناہ کبیرہ کرتے ہیں، ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ گناہ کبیرہ ہوتے کون کون سے، ایک دو معلوم ہے۔ اکثر لوگوں کو جو ہے گناہ کبیرہ کون کون سے ہوتے ہیں اس کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ گناہ کبیرہ کرتے ہیں۔ اللہ نے حضرت عمر فاروق اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا تھا؟ سوچ سمجھ کر کے بولنا، آپ کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو اونچی نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے عمل برباد ہو جائے، تمہیں احساس بھی نہ ہو۔ عظیم الشان صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا سوچ سمجھ کے بولنا، ورنہ تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ ہم کتنے گناہ کبیرہ کرتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کے بارے میں، ان میں سے ایک وہ عورت ہے جو شخص اپنے شوہر سے نافرمانی کر کے گھر سے بھاگ جاتی ہے، جب تک کہ واپس نہیں آتی ہے تب تک اللہ رب العالمین اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جاتا ہے، جب تک کہ وہ لوٹ کر کے نہیں آتا ہے اللہ رب العالمین اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا، جو کوئی شخص کسی کاہن کے پاس آتا ہے جو مستقبل کی بات بتلا دیتا ہے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر کے، جو لوگ ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی 40 دن کی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے، نماز قبول نہیں کرتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن انسان اس کے اعمال ہی قبول نہیں ہوتے ہیں ان گناہوں کو کرنے کی وجہ سے۔ کتنا خطرناک ہے۔ اسی طریقے سے گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے بھی انسان کی نیکیاں بھی برباد ہو جاتی، صرف اعمال ہی قبول نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اگر اس نے توبہ نہیں کی، اسی پر جمے رہے، اصرار کیا اور اس کی وفات ہو گئی تو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا جس کے پاس دینار درہم نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، وہ مفلس ہے، وہ غریب ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ مفلس غریب نہیں ہے، مفلس غریب وہ ہے کل قیامت کے دن جس کے پاس نماز بھی ہوں گی، روزے ہوں گے، بڑے بڑے اعمال ہوں گے، لیکن اللہ رب العالمین ان نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ کس طریقے سے؟ دنیا میں کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہوگا، کسی کو تکلیف دی ہوگی، پڑوسی کو تکلیف دی ہوگی، ایک ایک کر کے کل قیامت کے دن آئیں گے اور کہیں گے اللہ نے، اس شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ اس ظالم کے، اس گناہگار کے، اس کبائر کا انجام دینے والے کی جو نیکیاں ہوں گی ان مظلومین کو اللہ رب العالمین دے دے گا، یہاں تک ایک وقت آئے گا اس کے پاس کچھ بھی نیکیاں نہیں ہوں گے، اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ نماز روزہ کچھ لوگ سوچتے ہیں نا نیکیاں کر لیں گے، اگر گناہ ہم سے ہو جائے سال بھر گناہ کر لیں گے، ایک مرتبہ جا کر کے عمرہ کر لیں گے، سارے گناہ معاف۔ کبائر اتنا خطرناک ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ آپ گناہ پہ گناہ کرتے جائیں
اور سوچے کہ سال بھر میں ایک مرتبہ ہم کوئی اہم کام کر دیں، تہجد کی نماز پڑھ لیں گے اور اسی طریقے سے حج کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے، اور ہمارے جو ہے نیکیاں، ہمارے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، ایسا نہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کیا بتلاتی ہے کہ آپ نے فرمایا خبردار وہ تمہیں میں سے ہوں گے اور تمہاری طرح ہی وہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہوں گے، لیکن کل قیامت کے جب انہیں اٹھائے جائیں گے کبیرہ گناہ کرنے کی وجہ سے، اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو، ان کے نیکیاں کو ریت کی جو ذرہ تھے نا اس طرح سے اللہ رب العالمین کر دیں گے، بالکل بیکار اور ختم کر دیں گے۔ کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے۔ ان کبائر میں سب سے بڑا جو اکبر الکبائر بھی کچھ ہے، ایک تو کبیرہ گناہ ہے، بڑے بڑے گناہ ہیں، اور تقریباً علماء کرام نے کہا کہ اکبر الکبائر جو بڑے بڑے گناہ ہیں، یعنی اکبر الکبائر ہے تقریباً 10 ہے یا اس کے آس پاس ہے۔ ان میں سر فہرست جو سب سے بڑا گناہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ الا انبئکم باکبر الکبائر قلنا بلی یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ میں تم کو یہ نہ بتلا دوں کہ اکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کون سا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں، بتا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کے ساتھ بدتمیزی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی دوسرے نمبر پہ ہے کبیرہ گناہوں میں۔ شرک، ہم کیا جانتے ہیں شرک کے بارے میں کہ غیر اللہ کے سامنے جا کر کے جھک جانا، اس کے لیے سجدہ کرنا، یہ شرک ہے؟ صرف یہی شرک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی ذات، اس کے فیصلے، اس کے حقوق، ان تمام چیزوں میں اگر کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کے آپ کسی اور کے دربار میں جا کر کے اس کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنے لگے، یہ شرک ہے۔ اور شرک کے اندر دونوں چیز داخل ہے، چاہے شرک اکبر ہو یا اصغر ہو۔ شرک اکبر غیر اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں کسی اور کو شریک کرنا، یہ شرک اکبر ہے۔ اور شرک اصغر، آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن کسی کو دکھانے کے لیے، مسجد میں چندہ دے رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں کسی کو دکھانے کے لیے، جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنے سامان کو بیچ رہے ہیں، جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، تعویذ لٹکا رہے ہیں، یہ سب شرک اصغر ہے۔ اگر کوئی ان چیزوں کو بھی کرتا ہے تو یہ اکبر الکبائر ہے۔ اگر انسان کی موت ہو جائے اسی حالت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، جو کوئی شخص اس حال میں اس کی موت ہو جائے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا ہے، وہ جہنم میں داخل ہوگا، کوئی رعایت نہیں، کوئی معافی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اگر شرک کی حالت میں اس کی موت ہو گئی تو کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے ذرا سی بات ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو معمولی ہے، نماز پڑھ لیں گے بس معاف ہو جائیں گے، اتنا آسانی سے نہ لیجیے کسی کام کو۔ شریعت کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ جہاد کرنے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خادم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو لے کر کے آ رہے ہیں، یہاں تک اتنے ہی میں کوئی تیر آ جاتا ہے اور اس کو لگ جاتا ہے اور اسی ٹائم اس کی موت ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کتنا خوش نصیب انسان ہے، فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں ہے اور اس کی موت ہو گئی، شہید ہے، جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے بڑا خوشی کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا یہ شخص جہنم میں جائے گا۔ کیا فرمایا؟ یہ شخص جہنمی ہے، جہنم میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے تعجب کیا، صحابی ہے، جہاد کے میدان میں ہے، شہید ہے، پھر بھی جہنمی ہے۔ آپ نے فرمایا
اس نے مال غنیمت میں ابھی تقسیم سے پہلے انہوں نے چپکے سے ایک چادر چوری کر لی تھی. چادر، اس کی قیمت کیا ہے؟ جو عام مال ہے، بیت المال ہے، مال غنیمت ہے، اگرچہ اس میں آپ کا حق ہے، لیکن تقسیم ہونے سے پہلے اگر آپ نے اس میں سے ذرہ برابر بھی آپ نے اس کو لے لیا تو اس شخص نے، اس صحابی نے کیا کیا تھا؟ ایک چادر لے لی تھی چپکے سے، جس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ یہ مال غنیمت میں سے تقسیم سے پہلے اس نے چادر لے لی، اس لیے وہ جہنم میں جائے گا. ہم دن و رات کتنی بے ایمانی کرتے ہیں، کچھ اندازہ ہے؟ آپ سوچتے ہیں کہ نماز پڑھ لی، روزے رکھ لیے رمضان کے مہینے میں، سال میں ایک مرتبہ حج کر لیے، کافی ہے؟ اگر یہ چیز ہوتی، معمولی سی چیز ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہا ہے. ہم تو جھوٹ بولتے ہیں، نہ جانے کون کون سے کبائر کا ہم ارتکاب کرتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد فوراً جو ہے جنت الفردوس میں ہمارا داخلہ ہو جائے. ناممکن ہے. تو کبیرہ گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. یہ سب سے بڑا گناہ کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کو ظلم کہا ہے. اللہ نے اس کو ظلم کہا کیونکہ کسی چیز کو جو کسی کا حقدار ہے آپ کو اس کو نہ دے کر کے کسی اور کو دے دینا، یہ ظلم ہے. اللہ رب العالمین ہی تنہا عبادت کے لائق ہے. اب اگر اس کے ساتھ آپ کسی کو شریک کر رہے ہیں تو آپ ظلم کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو کوئی شخص شرک کرتا ہے اللہ رب العالمین اس پر جہنم کو حرام کر دیا ہے، وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا ہے. انہ من یشرک باللہ. دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن چاہے تو شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں ان کو اپنے فضل و کرم سے معاف کرتے ہیں، لیکن شرک اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا. اگر اسی حالت میں مر جائے بغیر توبہ کی، اس کی موت ہو جائے، تو چاہے اس سے بڑے بڑے گناہ کیوں نہ ہو، شرک سے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کو چاہے تو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، یا پھر اللہ رب العالمین اس کو کچھ دیر کے لیے جہنم میں ڈال دے، پھر اس کو جو ہے نہر حیات میں اللہ رب العالمین داخل کر دے اور اس کو پاک صاف کر کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے. یہ ممکن ہے. لیکن اگر کوئی شرک کرتا ہے اللہ رب العالمین کبھی بھی اس کو معاف نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس لیے جو کوئی لوگ، جس کا بھی عقیدہ ہے کسی کو مشکل کشا، کسی کو حاجت روا اللہ رب العالمین کے علاوہ سمجھتا ہے، وہ اپنا عقیدہ صحیح کر لے. چاہے آپ نماز ہی کیوں نہ پڑھتے ہو، 5 وقت تہجد کی نماز ہی کیوں نہ پڑھتا ہو، اگر آپ کی وفات اسی حالت میں ہو گئی آپ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. یہ شرک بہت بڑا گناہ ہے. اور دوسرے نمبر پر جس طرح اللہ رب العالمین نے ترتیب رکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ترتیب کو حدیث میں رکھا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. پہلے اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی نہ کرنا. یہ والدین کی نافرمانی یہ گناہ اکبر ہے، بلکہ کبیرہ گناہ میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر ہے والدین کو ناراض کر دینا. آج مادیت پرستی کا عالم یہ ہے کہ والدین جو بوڑھا ہو چکے ہیں اولاد گھر سے باہر کر دیتی ہے. یہ بھی خبریں دیکھنے کو ملتی ہیں. ان پر طرح طرح کے ظلم کرتے ہیں، اف تک کہنے سے منع کیا گیا ہے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے اور ان کی خدمت کر رہے ہیں، گویا کہ وہ جنت میں جانے کے لیے جنت میں اپنا گھر بنا رہے ہیں. مشہور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اس طرح کے ایک راوی جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا رو رہے ہیں. صحابہ اکرام نے کہا آپ رو رہے ہیں؟ کہا کہ جب تک میری والدہ زندہ تھی تب تک میرے لیے جنت کا دروازہ کھلا تھا، آج وفات ہو گئی وہ دروازہ بند ہو گیا. والدین کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ کو چاہے آپ پر کتنا ہی ظلم کرے، آپ کو گھر سے باہر کر دے، آپ کو جائیداد سے بے دخل کر دے، لیکن شریعت نے یہاں تک بھی آپ کو اجازت نہیں دی کہ اف کہیں انہیں. یہ الگ مسئلہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین صاف کرے گا، لیکن دنیا میں اگر آپ کے والدین ہیں تو آپ ان کو اف تک بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، اور جو کوئی اللہ کو فیصلہ کو نہیں مانتا ہے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے.
اللہ نے فیصلہ کر دیا اور اس کو اگر نہیں مانتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ میرے بھائی، میں نے تو بہت سارے جو ہے کبیرہ گناہ، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں، تاکہ ہم اس سے اجتناب کر سکیں۔ تقریباً جو علماء کرام کے درمیان مشہور جو چیز ہیں، جس پر سب کا اتفاق ہے، متفق ہے، کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، تقریباً 75 گناہ ایسے ہیں جو کبیرہ گناہ ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم ان گناہوں سے اجتناب کریں۔ سرسری طور پر میں ان چیزوں کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ جو ہے آپ کے علم میں وہ چیز ہو جائے اور آپ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور گھر والوں کو بھی بچائیں۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 2، قتل النفس، کسی نفس کو اللہ نے نفس کو قتل کرنا، ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے قتل کرنا کسی کو، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، الا یہ کہ اس شخص نے کوئی گناہ کیا ہو۔ 3 چیزیں ہیں، جیسے کسی شخص کو اس نے کسی کو قتل کر دیا تو قصاص اس کو قتل کیا جائے گا، شادی شدہ ہے اس نے زنا کیا تو اس کو رجم کر دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جماعت کو چھوڑنے والا، مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑنے والا، اسلام کو چھوڑنے والا، مرتد ہونے والا، تو اگر وہ مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کرنا جو ہے حلال ہے۔ باقی جو کسی نفس کو آپ قتل نہیں کر سکتے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح السحر، جادو کرنا یا کروانا، یہ بھی جو ہے کبیرہ گناہ ہے۔ ترک الصلاۃ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے زکوٰۃ نہ دینا، اگر وہ مستحق ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو کبیرہ گناہ ہے۔ روزہ چھوڑ دینا بغیر روزے، کوئی عذر نہیں ہے اور روزہ اگر اس نے چھوڑ دیا تو کبیرہ گناہ ہے۔ قدرت کے باوجود اگر اس کے پاس پیسے ہیں، مال ہے، حج کرنے کی طاقت ہے، حج نہیں کرتا ہے تو کبیرہ گناہ ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ قطع رحمی کرنا، رشتہ دار ہے، بھائی ہے، پھوپھی ہے، چچا ہے، جو قریبی رشتہ دار ہے ان کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک نہیں کرنا، ان کو جوڑے رکھنا نہیں، ان کو توڑ دینا، یہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے زنا کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ قوم لوط کا جو عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو تباہ و برباد کر دیا، یہ عمل کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ سود کھانا، یہ سود کھانا اکبر الکبائر ہے، کبیرہ تو ہے ہی ہے، اکبر الکبائر ہے۔ سود کھانا یہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ یتیم کا مال کھا جانا، ہڑپ جانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ کوئی شخص کسی کو سمجھائے اور اس کے پاس دلیل نہیں ہے لیکن گڑھ کر کے کوئی ایسی دلیل پیش کر دے کہ اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، حالانکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہیں ہے، اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ، اکبر الکبائر ہے۔ اسی طریقے سے میدان جنگ سے بھاگ جانا، مسلمان لڑائی کر رہے ہیں اور اس میں سے اگر کوئی پیچھے بھاگ جائے بغیر اجازت کے تو پھر جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح جو ہے حاکم کا اپنی رعایا پر ظلم کرنا ہے، کوئی حاکم بن جائے، بڑے بڑے وعدہ کر لے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، حاکم بننے کے بعد پھر وہ ظلم کرنے لگے، کبیرہ گناہ ہے۔ ہم اب جو ہے ہمارے سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہمیں کوئی عہدہ مل جائے، منصب مل جائے۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، جب کوئی عہدے کی بات، کوئی منصب کی بات، کوئی ذمہ داری کی بات آتی تھی، صحابہ کرام اپنے سر کو نیچے کر لیتے تھے کہ یہ اگر ہم نے ذمہ داری لے لی، اگر اس کے اندر کوئی کسی طرح کی کوتاہی ہو گئی پھر ہماری خیر نہیں، کل قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے؟ لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ذمہ داری کو لینے کے لیے، عہدے کو لینے کے لیے لڑائی جھگڑ کرتے ہیں۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ عہدہ لینا اور کسی منصب کو لے لینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن ہر شخص کو جو ذمہ دار ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھ سے سوال کرے گا، بتا تو اس کو اس کی ذمہ داری دی تھی، اس کو تو نے صحیح طریقے سے ادا کیا؟ اگر نہیں کیا تو پھر اللہ رب العالمین جو ہے اس کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اس لیے جو ہے ہمیں جو ہے عہدہ اور منصب کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ ہاں جو حقیقی طور پر اس کے جو ہے اہل ہیں پھر لوگ سوچ کر کے اس کو بنائی، وہ الگ چیز ہے، لیکن اپنی طرف سے جو ہے پیش نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے فخر کرنا، تکبر کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس چیز کو کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار پہ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جب آپ نے اس کو کہا کہ یہ جھوٹی کرنا یہ اکبر الکبائر ہے اور 3 مرتبہ کہا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا رہے تھے۔ اور کس قدر ہمارے درمیان یہ چیز رواج ہے، جھوٹ بولنا، بات بات میں جھوٹ بولنا، موبائل میں بات کر رہا ہے، ہم یہاں پر ہیں وہاں پر ہے، طرح طرح کی جو لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جوا کھیلنا، اسی طرح شریف عورت پر تہمت لگانا، کوئی شریف عورت ہے، کوئی غلطی نہیں کی ہے، قذف المحسنات، جو پاک ہے بالکل، ایسے عورت پر تہمت لگانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ڈاکہ ڈالنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ بیت المال میں خیانت کرنا، کوئی مال رکھا گیا ہے، کسی کو اس کی ذمہ دار بنا دیا گیا ہے، اس میں خیانت کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹی قسم کھانا یہ بھی
कबीरा गुनाह है, जुल्म और ज़्यादती करना ये भी कबीरा गुनाह है। इसी तरीके से नाजायज़ तरीके से टैक्स वसूल करना, कोई दबंग इंसान है हमारे महल्ले में रहोगे तो ये देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ रहने नहीं देंगे। इस तरह के जो है नाजायज़ तरीके से अगर कोई टैक्स वसूल करता है, या हुकूमत जो है इस तरह से अगर कोई टैक्स वसूल करती है नाजायज़ तरीके से, या उससे कोई आदमी कोई अगर इस तरीके से जो नाजायज़ तरीके से, हक नहीं है, कुछ चीज़ें हैं कि उसमें वो कानून बना रखा है वो तो सही है, लेकिन अगर उसके कोई आदमी जो है आपके यहाँ आकर के डर दिखाए, धमकाए, अगर ये नहीं देंगे तो ये कर देंगे, ये सब कबीरा गुनाह है। इसी तरीके से हराम माल खाना ये कबीरा गुनाह है, खुदकशी कर लेना ये भी कबीरा गुनाह है, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ फैसला सुनाना ये भी कबीरा गुनाह है, रिश्वत लेना ये भी कबीरा गुनाह, कोई काम नहीं हो रहा रिश्वत दे तो कबीरा गुनाह है। इसी तरीके से जो है मुशाबिहत इख्तियार करना, मर्द औरत का मुशाबिहत इख्तियार करे, या जो है औरत जो है मर्द का मुशाबिहत इख्तियार करे, ये भी कबीरा गुनाह है। इसी तरीके से दयूसी इख्तियार करना, इंसान के घर में उसकी माँ है, उसकी बहू है, उसकी बेटी है, बेपर्दा है, अजनबी इंसान आता उससे बातचीत करती है, कहीं भी चली जाती है, कोई परवाह नहीं, फैशन समझता है, दयूस इंसान है। ऐसा इंसान का ठिकाना भी अल्लाह ताला एक जगह तो होगा सीधा जहन्नम में जाएगा। अल्लाह ताला ऐसे लोगों की तरफ रहमत की निगाह से कल क़यामत के दिन देखेगा नहीं। तो दयूस आदमी अगर कोई इस तरह करता है तो ये भी कबीरा गुनाह है। हलाला करना, जानते हैं हलाला करना ये भी क्या है, कबीरा गुनाह है। पेशाब से ना बचना, बहुत सारे लोग जो है ध्यान नहीं देते हैं, अगर पेशाब के कतरे छिटे आ जाएं, अगर नहीं बचता है तो ये कबीरा गुनाह है, उनको अजाब दिए जाएंगे, जैसे मशहूर हदीस है। इसी तरीके से जो रिया नमूद, रियाकारी करना ये भी क्या है, कबीरा गुनाह है। इसी तरह इल्म दीन को छुपाना, आप किसी चीज़ को जानते हैं, कुरान हदीस से साबित है, आप नहीं बता रहे हैं तो ये भी क्या है, छुपाना क्या है, अकबरुल कबाइर गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। इसी तरह एहसान करके जो है जतलाना, आपने एहसान किया, तू मैं हो गई, मैंने तो तुझे तेरे लिए ऐसा कर दिया था, वैसा कर दिया था, आज मुझे देख रहा है, मेरे सामने आवाज़ ऊंची कर रहा है, ये एहसान जतलाना है। अगर कोई एहसान जतलाता है अल्लाह ताला उसके तमाम नेकियों को अल्लाह ताला बर्बाद कर देता है। अल्लाह ताला ने एक जगह दूसरे का क्या, अगर एहसान ना जतलाओ क्योंकि तुम्हारे अमल इससे बर्बाद हो जाते हैं। तकदीर का इनकार करना, ख़यानत करना, अमानत में ख़यानत करना ये भी क्या है, जो है कबीरा गुनाह है। तजस्सुस करना, किसी के पीछे पड़े रहना, उसकी ऐब मिल जाए तो उसको लोगों के सामने हम बयान करेंगे, ये भी जो है कबीरा गुनाह है। गीबत करना, चुगली करना ये भी कबीरा गुनाह है। किसी पर लानत करना, तुझ पर लानत है, ये भी कबीरा गुनाह है। इल्ला ये कि शरीयत में कोई नसूस हो, उस पर हुज्जत कायम हो जाए तभी आप उसको उस पर लानत कर सकते हैं, या फिर जो है कोई शख्स किसी को काफिर ना कहे। अगर कोई हुज्जत है शरीयत में, हुज्जत उसको काफिर करा दिया तब तो आप कह सकते, वरना अगर आपने ऐसे ही काफिर कह दिया किसी को दुश्मनी में तो फिर या तो वो काफिर होगा, अगर वो काफिर नहीं तो आप काफिर हो जाएंगे। इसीलिए इन चीज़ों को, इसी तरह नुजूमी और काहिनी के बातों की तस्दीक करना ये भी जो है कबीरा गुनाह है। खाविंद की नाफरमानी करना ये भी कबीरा गुनाह है। इसी तरह नवहा करना, कमज़ोर पर जुल्म करना ये भी कबीरा गुनाह है। पड़ोसियों को तकलीफ देना ये भी कबीरा गुनाह है। इसी तरीके से जो है सोने चांदी के बर्तन में खाना पीना या सोना को पहनना मर्दों के लिए, ये सब कबीरा गुनाह है। इसी तरह गुलाम का आका से भाग जाना ये भी कबीरा गुनाह है। आमदन अपनी निस्बत, जो उसकी निस्बत है वो अपने खानदान की तरफ ना करके किसी और की तरफ अगर निस्बत करता है ये भी कबीरा गुनाह है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं। चूंकि वक्त ख़त्म हो गया है, ये कबीरा गुनाह है, जिससे क्या पता चला कि अगर ये कबीर है, अगर कबाइर आप करते हैं तो आपके लिए तकाजा ये है पहली फुर्सत में आप तौबा कर लें। अगर तौबा कर लेते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ कर देगा, और अगर आप तौबा नहीं करते हैं, उसी हालत में आपकी मौत हो जाए तो जो मैंने बताया है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में, कि फिर जो है अगर वो मुआहिद भी है तो पहली फुर्सत में जन्नत में नहीं जा सकता, उसको जहन्नम अल्लाह ताला दाखिल करेगा, फिर सज़ा भुगतने के बाद वो जन्नत में जाएगा। और कुछ कबाइर तो ऐसे हैं अल्लाह ताला उसको माफ़ी नहीं करेगा, जैसे शिर्क है, अगर उसने जो है तौबा नहीं की, उसी हालत में उसकी मौत हो गई तो वो जो सीधा जहन्नम में जाएगा, खालिदन मुखल्लिदन फिन्नार, हमेशा हमेशा जहन्नम में रहने वाला है, वो कभी अल्लाह ताला उसको माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हम सबको इन चीज़ों को सही तरीके से समझने की और कबाइर से इज्तिनाब करने की तौफीक दे। या रब्बुल आलमीन जब तक हम जिंदा रहे ईमान पर रहें, और जब हमारा खातिमा हो तो ईमान पर हो। या रब्बुल आलमीन हम में जो परेशान हैं अल्लाह ताला तो उसकी परेशानी को दूर फरमा। या रब्बुल आलमीन हमारी जो हालत है हमारे मुल्क में, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस हालत को तू अमन सुकून के साथ अल्लाह ताला तू बदल दे। या रब्बुल आलमीन हमारे दरमियान जो भी कोई शख्स बीमार है और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके इलाज के लिए उसके पास पैसा नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तू उसकी मदद फरमा। या रब्बुल आलमीन हम जब तक ज़िंदा रहे अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान के साथ रहे और किताब व सुन्नत के मुताबिक हम हक़ व ज़िंदगी गुजारो बसर करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें इसकी तौफीक दे। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मालिकुम बर्र रऊफ़ुर रहीम।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون